السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور مجھے کہتے ہیں آمنہ جنجو۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں آج پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کے پی اور بلوچستان کی صورتحال خراب تھی، امن و امان کی دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے تھے۔ کے پی میں سب سے پہلے ہم اگر بات کریں تو کے پی میں جو بیک ٹو بیک جو ہم نے دیکھا ہے کہ حملے ہوتے رہے دہشت گردوں کے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان میں بھی بی ایل اے کافی ایکٹیو رہی اور وہاں پر بھی امن و امان کی صورتحال خراب رہی، خاص طور پر جعفر ایکسپریس جیسا بڑا سانحہ یہاں پر ہو گیا، جس کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ کریں گے، ان سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ اسی حوالے سے آج اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس میں یہ اجلاس بلایا گیا ہے، جس میں آج فیصلے کیے جائیں گے اہم کہ اس جنگ سے کیسے نمٹنا ہے، اس برائی سے، اس فساد کو کیسے ہم نے ختم کرنا ہے۔ اسی حوالے سے آج جو ہے وہ اس اجلاس میں تمام بڑی شخصیات شرکت کریں گی۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ اس اجلاس کو چیئر جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی یاز صادق کریں گے۔ اگر بات کریں اس میں مزید افراد کی تو اس میں سیکرٹریز کو بھی بلایا گیا ہے، اس میں وزیر خزانہ کو بھی بلایا گیا اور اپوزیشن کو بھی دعوت دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے فورسز کے سربراہ ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بھی اس میں شرکت کریں گے۔ گورنر کی بات کریں چاروں صوبوں کی تو وہ بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بھی نمائندے اجلاس میں موجود ہیں۔ بات کریں اگر اپوزیشن کی تو رات ہم نے دیکھا کہ اس اجلاس میں شرکت کے لیے کل رات پی ٹی آئی کی جانب سے ایک لسٹ دی گئی تھی اپوزیشن کی جانب سے کہ یہ ہمارے نمائندے جو ہیں وہ اس اجلاس میں شرکت کریں گے، لیکن صبح ہوتے ہی یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے انکار کر دیا ہے، اپوزیشن کا کوئی بھی نمائندہ جو ہے وہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا۔ وجوہات کی طرف اگر ہم آئیں تو وجوہات کچھ اس کی ایسی ہیں کہ آج جب انہوں نے ٹاک کی تو اس میں بھی محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ یہاں پر جوائنٹ سیشن کی ضرورت ہے تاکہ سب کو بولنے کا موقع دیا جائے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی بات آئی ہے، آج اپوزیشن نے کہا ہے کہ عمران خان اس ملک کے سب سے بڑے اور پاپولر لیڈر ہیں جو اس وقت ڈیالہ جیل میں، ان کو پے رول پر لے کر آئے اور اس اجلاس میں شرکت کی جائے تاکہ ان کو بولنے کا موقع ملے اور وہ بھی عوام کی نمائندگی کر سکیں۔ آج ایک بار پھر اپوزیشن نے تنقید کی ہے کہ یہ جعلی حکومت ہے اور فیصلے ون سائیڈ نہیں ہونے چاہیے بلکہ عوام کو لوپ میں لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ ہم نے اس جنگ میں پہلے بھی حصہ لیا اور بڑا نقصان اٹھایا، تو مزید ہم نقصان اٹھانے کے جو وہ اس قابل نہیں مزید نقصان اٹھائے۔ میرا جو خیال ہے پی ٹی آئی کی جانب سے پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم اس جنگ کو مزید جو ہے وہ اس طرح نہیں لڑیں گے، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ ان کی جانب سے پی ٹی آئی کی جانب سے ہمیشہ سے واضح موقف رہا ہے کہ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے یا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ان علاقوں میں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے۔ جنگ پہلے بھی کامیاب نہیں ہوئی تھی، اسی طرح آپریشن اب بھی کامیاب نہیں ہوگا، لیکن بلوچستان میں جو واقعہ ہوا جعفر ایکسپریس کا بولان کے مقام پر بی ایل اے کی جانب سے، جس کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی نے جو اس دن پریس کانفرنس کی اور انہوں نے واضح موقف اپنایا کہ اب ان کے ساتھ کوئی بھی مذاکرات نہیں ہوں گے، ان کے خلاف جنگ ہوگی۔ ایک طرف ہمیں حکومت اور جو فورسز ہیں وہ ایک پیج پہ نظر آ رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے اب بھی وہی کہا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں، اور ان کی جانب سے ایک بڑا مطالبہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ ہمیں اڈیالہ جیل میں کیونکہ عمران خان ہیں اس وقت قید کاٹ رہے ہیں تو ہمیں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، جب ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا تو ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج صبح انہوں نے اسلام آباد میں یہ ایک اپوزیشن کی تمام جو جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہوئی، انہوں نے میٹنگ کی اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے کیونکہ جوائنٹ سیشن ہمارا مطالبہ ہے، جوائنٹ سیشن جو ہے بلایا جائے۔ جوائنٹ سیشن اس لیے ضروری ہے کہ جن علاقوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے ان کے نمائندے آئیں، کھل کر بات کریں۔ لیکن آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں بھی 122 افراد کا کہا جا رہا ہے کہ وہ شریک ہیں اور ڈسکشن کی جائے گی اور باقاعدہ طور پر جو اس کا فیصلہ جو ہے تمام لوگوں سے مشاورت کے ساتھ لیا جائے گا۔ اپوزیشن کو بھی اسی لیے انہوں نے بلایا تھا کہ اپوزیشن بھی کے پی کی بات کریں، خاص طور پر تو کے پی کے نمائندے جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن میں موجود ہیں، تو اس لیے ان کو بھی بلایا گیا تھا کہ آپ وہاں پر آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمارے ساتھ اس مسئلے پر ڈسکس کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور پھر ایک جو ہے وہ راہ نکالی جائے گی۔ لیکن کیونکہ پہلے ہی فیصلہ سنایا جا چکا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف دوبارہ سے آپریشن کیا جائے گا ان علاقوں میں جہاں پر بی ایل اے ہے بلوچستان میں، جہاں پر ٹی ٹی پی ہے یا کے پی کی بات کریں تو یہاں پر انہوں نے پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے آپریشن کیے جائیں گے۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ آپریشنز کیے ہماری سیکیورٹی فورسز نے، لیکن ایٹ دی اینڈ ہم نے دیکھا ہے کہ
مذاکرات ہی اس کا حل نکلا، مذاکرات کے بعد ہی امن و امان کی صورتحال جو ہے سامنے آئی تھی. لیکن ایک بار پھر جو ہے وہ دہشت گردی نے سر اٹھایا، جڑیں پکڑنا شروع کی اور معصوم لوگوں کو جو ہے ٹارگٹ کرنا شروع کیا. تو اس کے بعد اب یہ اجلاس بلایا جا رہا ہے جس میں آج جو ہے وہ زیادہ تر 90% چانسز یہی ہیں کہ اس کا فیصلہ یہی ہوگا کہ ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے. دوسری جانب حکومت کی بات کی جائے تو حکومت جو ہے وہ اس وقت نہ صرف بلوچستان کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے بلکہ اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ چھوٹ نہیں دینی چاہیے. عمران خان پر وہ تنقید کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ عمران خان نے اپنے زمانے میں دہشت گردوں کو چھوٹ دی، ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور آج وہ ہمارے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں. جبکہ اگر بات کریں ان علاقوں کی، خاص طور پر کے پی کی، جو میری اپنی بات ہوئی پیپلز پارٹی کے نمائندوں سے اس وقت بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی ڈائیلاگ چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو معاملات ہیں وہ ڈائیلاگ سے ہی حل ہو سکتے ہیں. جرگا جو بہترین سسٹم ہے، پہلے بھی اس طرح کی پریکٹس کی گئی تھی اور مقامی لوگوں کو ان کے ساتھ بٹھا کر ایک پریکٹس کی گئی تھی جرگے کی، مذاکرات کی، اس کے بعد جو ہے وہ معاملات طے ہوئے تھے. تو اب دوبارہ وہ یہی چاہ رہے تھے. اور خاص طور پر اگر بات کریں پیپلز پارٹی کی تو بینظیر صاحبہ نے 3D کا فارمولا دیا تھا جس میں ڈیولپمنٹ اور دوسرا امپورٹنٹ ڈی جو تھا وہ تھا ڈائیلاگ. لیکن اب چونکہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہے اور گورنمنٹ کا ساتھ دے رہی ہے، آج صبح ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں نیر حسین بخاری، ان کی جانب سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اجلاس میں شرکت نہ کرنا افسوسناک ہے. یہ نیشنل ایشو ہے اور قومی سلامتی کے لیے ہمیں اس مسئلے میں بیٹھنا ہوگا. لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے اور اپوزیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کیونکہ عمران خان نہیں ہے، عمران خان جو اس وقت پاپولر لیڈر ہیں، ان کو ہونا چاہیے یہاں پر اور ان کو اپنی رائے دینی چاہیے. عمران خان کو آپ بند کر کے یہاں پر یہ اجلاس بلا رہے ہیں، اور نہ صرف عمران خان کو بند کیا گیا بلکہ ہماری ڈیالہ میں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. تو ہم کیسے خود سے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے ان تمام چیزوں کو اگنور کر کے، باؤنڈریز کو، ہماری سرحدوں کو اگنور کیا گیا اور ان تنظیموں کو جو کالعدم قرار دی گئی ہیں یا دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کو بالکل ہی اگنور کرتے ہوئے سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ ہمارے اداروں کا، ہماری حکومت کا اور ہمارے تمام پولیٹیشنز کا ادھر ہی مرکز میں ہی رہا ہے. وہ یہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کی سیاست چمکاتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے ہیں، ایک دوسرے کو بیانیے کو پروموٹ کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں، جس کے باعث ہمیں یہ جو اسپیس کریٹ ہوئی ان علاقوں میں اور ان کو اگنور کیا گیا، تو وہ ایک دم سے دہشت گردی جو ہے وہ سامنے آئی اور ہمیں دوبارہ سے وہی 2008 2007 2006 والی معاملات دیکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو امید کی جا رہی ہے کہ آج جو ہے کچھ بیٹھیں گے سارے بڑے لوگ اور اچھا فیصلہ کریں گے. اور اپوزیشن کو بھی ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ نیشنل ایشو ہے یہ اور قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، اس میں کل کو آپ بھی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں. تو تھوڑا سا اگر سیاست کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ملک کا اور عوام کا سوچا جائے اور اس دہشت گردی سے جان چھڑائی جائے تو میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا. آج جو بھی آپ کے معاملات تھے، آپ کو آج بیٹھنا چاہیے تھا. بھلے آپ نے وہاں پر اجلاس میں جا کر جو وہ انکار کر دینا تھا یا اعتراض کرنا تھا، وہ آپ کا ہے، لیکن جب آپ کو دعوت دی جا رہی ہے تو آپ کو بھی میرے خیال میں وہاں پہ شرکت کرنی چاہیے تھی. اور آپ عمران خان کا مطالبہ کر رہے ہیں تو عمران خان بھی اتنے کیسز یہاں بنائے ہوئے ہیں، اتنی چیزوں سے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا آپ لڑ رہے ہیں، لیکن ابھی تک عمران خان کے لیے آپ کچھ کر نہیں پائے. تو آج آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج آپ صبح اٹھ کے یہ مطالبہ کریں گے اور آپ کو عمران خان کو یہاں پر اجلاس میں ملیں گے؟ رات آپ نے جب کہا ہے کہ ہمیں انویٹیشن ملا ہے تو باقاعدہ طور پر نام آگے تھے، اور صبح اٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری رات کو میٹنگ ہوئی ہے پی ٹی آئی کی اور اپوزیشن کی تو ہم نے فیصلہ کیا ہم نہیں جا رہے. تو آپ کو یہ باتیں پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے تھی کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی اجلاس بلانے جا رہے ہیں قومی سلامتی کا، تو اس میں ہمارا مطالبہ یہی ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ ہم جو ہے وہ ان کو بھی لے کر آئیں اور عمران خان جو ہے وہ وہاں پر آئے. کیونکہ آج اگر بات کریں علی امین گنڈا پور کی، تو علی امین گنڈا پور بحیثیت وزیر اعلیٰ کے پی جو ہے وہ یہاں پر شرکت کر رہے ہیں اور وہ وہاں بیٹھیں گے، لیکن وہ اپنی بات بھی مجھے یقین ہے وہاں رکھیں گے. لیکن اپوزیشن کی تمام جماعتیں جو ہیں اور پی ٹی آئی کی جو باقی قیادت ہے وہ اس وقت باہر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بائیکاٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. مطلب آپ دہشت گردی کے ایجنڈے پر بھی ایک نہیں ہیں، اور حکومت کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا کہ ان سے مشاورت کر لیں. اگر وہ ان کا جوائنٹ سیشن کا مطالبہ ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی کہ جوائنٹ سیشن بلایا جاتا. محمود خان اچکزئی کی جانب سے پرزور جو ہے وہ اس پہ زور دیا گیا کہ آج جو ہے وہ جوائنٹ سیشن بلانا چاہیے تھا تاکہ سارے کے سارے جو وہاں ان علاقوں کے جو علاقے دہشت گردی سے متاثر ہو رہے ہیں یا متاثرین کے نمائندے ہیں وہ بات کرتے تو بہتر ہوتا. تو اس بات میں بھی وزن ہے کہ اگر اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے تو جوائنٹ سیشن میں بلانے کا کوئی قباحت نہیں تھی. اس کے بعد جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں. لیکن
چونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے گزشتہ کچھ عرصے سے جیسے دہشت گردی کی بات کی جاتی ان کے خلاف آپریشن کی بات کی جاتی تو یہی کہا جاتا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے مذاکرات ہوں اور مذاکرات ہی اس کا حل ہے. اور ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ تمام کی تمام جنگیں صرف دہشت گردی کی بات نہ کریں، باقی بھی معاملات جو ہیں اس میں لڑنا جھگڑنا یا جنگ کرنا جو وہ نقصان میں ہی رہتا ہے. ہمیشہ مذاکرات سے ہی امن لایا جا سکتا ہے. تو امید کی جا رہی ہے کہ آج جو اجلاس ہے اس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے اور وہ اہم فیصلے پاکستان کی سلامتی کے لیے بہتر ثابت ہوں گے. اگلے ویلاگ تک کے لیے اللہ حافظ.